بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. صدق الله العظيم. آ، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا 14واں سیکشن یہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی معرفت ان کے بھائیوں سے ہو چکی، اس پہچان کے ہونے کے بعد یہاں پر اگلی بات چل رہی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص کو بھیجا تو ولما فصلت العیر، ولما فصلت اور جب فصلت روانہ ہوا، العیر قافلہ جب قافلہ روانہ ہوا، قال ابوہم تو ان کے والد نے کہا، یعنی بھائیوں کے والد نے کہا، انی لأجد میں بے شک پاتا ہوں، یقیناً پاتا ہوں، ریح یوسف یوسف کی خوشبو، لولا ان تفندون اگر تم مجھے بہکا ہوا سٹھیایا ہوا نہ کہو۔ فند یفندو اس کا مطلب ہے بڑی عمر کی وجہ سے عقل میں فطور آ جانا، بڑی عمر کی وجہ سے عقل میں فطور آ جانا، کمی آ جانا۔ فطور کا مطلب کمی نہیں، بلکہ فطور کا مطلب ہوتا ہے سمجھ لیں بہکاوا سا آ جانا۔ آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے میری اہلیہ کی والدہ کو فالج کا اٹیک آیا، تو ہمارے پاس تھیں، اچانک سے ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا، تو ہم نے جب ان کا MRI کروایا تو پتہ چلا کہ ان کے دماغ کا ایک حصہ ہلکا سا بالکل معمولی سا ڈیمیج ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ عمر کے بڑھنے سے دماغ کا یہ والا حصہ جو ہے وہ متاثر ہونے لگتا ہے، تو جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں متاثر ہو جاتی ہیں۔ تفندون یعنی تفندون کہ تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو، تفند کہتے ہیں، تفند کہتے ہیں عقل کی وجہ سے بہکا ہوا ہونا۔ تو قالو کہنے لگے، تاللہ اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم آپ اپنی قدیم غلطی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ولما فصلت العیر جب قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، قال ابوہم تو ان کے والد نے کہا، انی لأجد ریح یوسف میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں، میں یقیناً یوسف کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ لأجد یقینی طور پر میں یوسف کی خوشبو کو پاتا ہوں۔ اب اس میں مختلف توجیحات ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو ان کو پہلے سے آ رہی تھی، انہوں نے اظہار ابھی کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو ابھی آنا شروع ہوئی تھی، لہٰذا انہوں نے ابھی اظہار کیا، تو اس کی وضاحت نہیں ہے، تصریح نہیں ہے کہ ان کو خوشبو آنا کب شروع ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو پہلے سے خوشبو حضرت یوسف علیہ السلام کی آتی ہو اور انہوں نے کبھی اس کا اظہار نہ کیا ہو۔ دیکھیے، جب انسان کسی انہونی چیز کو محسوس کرتا ہے، غیر موجود چیز کو محسوس کرتا ہے اور وہ ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو انسان کو اپنی دماغی حالت پر شک ہونے لگتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟
ایک ایسی حرکت جو انسان کو نظر آ رہی ہے مگر حرکت کا محرک نہیں ہے، حرکت کا کرنے والا نہیں ہے، تو انسان کو میں نے کہا میرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو انسان کو اپنی دماغی حالت پہ شک ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا عالم او متعلم، الا عالم او متعلم، ایک ایک روایت میں آتا ہے کہ بڑی عمر میں جا کر تمام کے تمام لوگ جو ہے ان کی عقل میں فطور آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مگر الا عالم و متعلم، آپ نے فرمایا کہ سوائے عالم اور متعلم، یعنی جو علم دین پڑھا ہو یا علم دین سیکھ رہا ہو اس کی عقل میں فطور نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے تو علماء کے حق میں بہت ساری روایتیں، کن عالما او متعلما او مستبعا او محبا ولا تکن خامسۃ فتہلکو، کہ طبرانی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ عالم بنو یا متعلم بنو یا علماء سے سننے والے بنو یا پھر علماء سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں مت بننا، ٹھیک؟ یعنی چار قسم کے لوگ بننا، الناس اربعۃ عالم او متعلم و عالم و متعلم و مستمع و محب لا خیر فی سائر النساء، اس کے علاوہ تمام لوگوں میں کوئی خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی روایت بہقی شعب الایمان میں بہقی نے نقل کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تو اس طرح کی روایت ملتی ہیں، اور ایک اور روایت ملتی ہے جو کہ روایت ابھی مجھے یاد نہیں آ رہی اس کے الفاظ کیا ہیں، کہ عالم بنو، ٹھیک ہے؟ یعنی متعلم بنو، علم سیکھو، علم پڑھو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یعنی تو ایسے ہی فرمایا عالم اور متعلم ہے، اگر ان کا جو ہے عقل میں فطور نہیں آتا، اس کے علاوہ تمام لوگوں کی عقل میں فطور آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی یہاں پر مسئلہ ہے کہ پیغمبر ہے تو پیغمبر کی عقل میں فطور نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ پیغمبر کی عقل میں فطور نہیں آ سکتا ہے، کہ پیغمبر جو ہے وہ اس کی عقل فطور سے پاک ہوتی ہے، اس کی عقل فطور سے پاک ہوتی ہے، لہٰذا اس کو پیغمبر نے واضح کر دیا کہ میری عقل میں کسی بھی قسم کا فطور نہیں ہے، تو اب یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا پیغمبر کے ساتھ 40 سال سے یہ مسئلہ تھا، 22 سال سے، یہ کتنے سالوں سے یہ مسئلہ تھا انہوں نے اب بتایا، یا پھر ابھی ان کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہوا کہ انی لاجد ریح یوسف، بظاہر حالات اور واقعات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو ان کو ابھی آنا شروع ہوئی، اس لیے کہ ولما فصلت العیر، انہوں نے اظہار اس وقت کیا تو غالباً خوشبو بھی اسی وقت آ رہی تھی۔ اب اس پر کل آپ حضرات نے ایک اشکال کیا تھا کہ جب حضرت یوسف کنویں میں تھے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لایا گیا تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام قافلے کے ساتھ تھے، پھر مصر میں وقت گزارا، اس وقت خوشبو نہیں آئی، اس وقت حضرت کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں آئی، لیکن اچانک سے یہ خوشبو کیسے آ گئی؟ تو ایک سیدھی سی بات ہے کہ حکم باری تعالی، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز ہو نہیں سکتی، کوئی کچھ کر نہیں سکتا، چنانچہ یہ اللہ کا حکم تھا تبھی خوشبو آئی، اور اللہ کا حکم نہیں تھا تب خوشبو نہیں آئی، یہ ہوگی ایک بات۔ یہ آپ کا کل سوال تھا، ایک دو اور سوال بھی آپ لوگوں کی طرف سے ہوئے تھے، مجھے اس وقت یاد نہیں کہ وہ کون سے سوالات تھے، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ سوال ابھی آپ کر سکتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی خوشبو، ہر انسان کے بدن میں ایک بو ہوتی ہے جس کو ہم اسمیل سے تعبیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر انسان کے جسم میں ایک خوشبو ہوتی ہے، بو ہوتی ہے، اور اس بو کا تعلق انسان کے رہن سہن سے ہوتا ہے، انسان کے پہننے اوڑھنے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟
تو لیکن جو یہ والی خوشبو ہے یہ ہر بندہ محسوس نہیں کر پاتا. عام طور پر جو ساتھ رہنے والے ہیں وہ زیادہ تر یہ خوشبو محسوس نہیں کر پاتے. جب آپ کسی اجنبی سے ملتے ہیں یا اس سے ملتے ہیں جس سے آپ بہت کم ملتے ہیں تو آپ اس خوشبو کو محسوس کر پاتے ہیں. ادروائز جسم کی خوشبو ساتھ والا انسان محسوس نہیں کر پاتا، زیادہ ساتھ رہنے کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ خوشبو بہت ہلکی ہوتی ہے. وہ بو بہت زیادہ ہلکی ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسی عنصر نہیں ہوتا. لیکن جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم سے یہ خوشبو پھوٹ رہی ہوتی ہے جو انسانی گوشت کی خوشبو ہوتی ہے، انسانی بدن کی ایک خوشبو ہوتی ہے یا بدبو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انسان کو خود وہ خوشبو محسوس نہیں ہوتی، لیکن دوسرے بندے اس کو محسوس کر لیتے ہیں. لیکن زیادہ تر لوگ اس کو محسوس نہیں کر پاتے. تو یہ والی خوشبو ہے، انی لاجد ریح یوسف. ٹھیک. تو ہر انسان میں یہ خوشبو ہوتی ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جیسا میں نے کل ذکر کیا، مرزا مظہر جانے جان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام دنیاوی انسان ہی نہیں تھے، وہ جنتی بشر تھے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام جنتی بشر تھے، ایسے حضرت یوسف علیہ السلام جنتی بشر تھے. لہٰذا ان سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب جنتی ہیں. اور جنت میں جو انسان کی خوشبو ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ اگر اس خوشبو کا صرف 1,00,000واں حصہ زمین پہ آ جائے تو ساری زمین معطر ہو جائے گی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن مبارک پہ کتنی خوشبو ہوگی. لیکن اللہ نے لوگوں کے ناک بند کیے ہوئے تھے. یہاں حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کی حص کو اللہ نے کھولا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو محسوس کر دیا. ہاں. تو یہ میں نے کل حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کیا سب انبیاء جنتی بشر ہیں؟ نہیں، تمام انبیاء جنتی بشر نہیں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام جنتی بشر ہیں، مطلب ان کا بدن مبارک جنت میں بنایا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ ان کی فضیلت جزوی ہو سکتی ہے، فضیلت کلی نہیں. تو یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام جنتی بشر ہیں، یہ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا تفرد ہے، جو کہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بظاہر درست ہے. ٹھیک ہے. کسی اور نے اس کا اقرار نہیں کیا. ہاں، حضرت آدم علیہ السلام صرف حضرت آدم علیہ السلام جنتی بشر ہیں. آپ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کو کیا سمجھ میں نہیں آ رہا وہ واضح کیجئے تو میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گا. کیا چیز سمجھ میں آپ کو نہیں آ رہی؟ تو انی لاجد ریح یوسف کہ کیسے ہے کہ وہ جنت سے ہیں. دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے. تو یعنی ان کی پیدائش جنت کے اصول اور اطوار سے ہوئی. ٹھیک ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش بھی ویسے ہی ہوئی ہے. جی، وہ تو ایک نارمل انسان کی طرح ہی پیدا ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کو بشر کہا جا رہا ہے. بشر کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک انسان کی طرح پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی ذات جو ہے وہ ایک انسان ہے. ٹھیک ہے. مگر ان کی تخلیق کے جو ذرائع ہیں وہ جنت سے حاصل کیے گئے. ٹھیک ہے. یا جنت کے لیے اس کی صفات جنتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کی صفات جنتی ہیں، اس لیے جنتی یعنی بشر الجنہ، البشر الجنہ. اس کو آپ یہ کہیں کہ ایک موصوف ہوتا ہے اور ایک صفت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو موصوف تو کوئی بھی ہو سکتا ہے مگر صفات اس کی مختلف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. صفات اس کی نہیں، جنتی مٹی نہیں، جنتی مٹی نہیں، یہ ذہن میں رکھو. موصوف میں ہوں. ٹھیک ہے. اور صفت ہے ڈاکٹر. موصوف میں ہوں اور صفت ہے مرد. موصوف میں ہوں اور صفت ہے صفت ہے امام. ٹھیک ہے.
تو ایسے موصوف تو انسان ہے، ٹھیک ہے، اس کی صفت ہے جنتی ہونا، ٹھیک ہے، تو ہر انسان بعد کے اعتبار سے جنتی ہے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بدن کے اعتبار سے جنتی ہیں، یعنی ان کی جو صفات ہیں جسم کی، جیسے ان کا حسن ہے، حضرت یوسف کا حسن دنیاوی حسن نہیں ہے، جنتی حسن ہے، ٹھیک ہے، ایسی حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو وہ دنیاوی خوشبو نہیں ہے، جیسے ہمارے پاس جو خوشبو ہوتی ہے وہ دنیاوی خوشبو ہوتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو جنتی خوشبو ہے، یعنی اس کی خوشبو کی جو صفت ہے وہ جنت کی ہوتی ہے۔ جیسے ایک پتھر ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں کہتا ہوں یہ میرے گھر پہ لگاؤ، لیکن وہی پتھر ہے، میں اس کو سنبھال کے رکھتا ہوں، اس لیے وہ کعبہ سے آیا ہے پتھر، میں اس کو کبھی بھی گھر پہ نہیں لگاتا، اس کو میں سنبھال کے رکھتا ہوں۔ تو یہ چیز ہے، سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کس کی تعویل ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ درست ہو۔ مرزا مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے آپ کو کل پڑھ کے سنایا تھا، میں اس کے حساب سے بات کروں، اور بہت ممکن ہے کہ اس نوعیت کی اور بھی بہت سی باتیں جنت والی تھیں، خصوصیات جنت والی تھیں، لائک حور، جی ہاں بالکل ایسے۔ اللہ اکبر، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو جو سننے والے تھے انہوں نے کہا کہ آپ تو اللہ کی قسم، آپ تو قدیم گمراہی میں ہے۔ نہیں جی، بتا چکوں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ منسوب ہے، اور اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو یہ مکشوف ہے، یہ ایک کشفی حقیقت ہے، ورنہ کوئی ایسی چیز ان سے منقول نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ریجڈلی کہ یہ واقع جنتی بشر تھے، بس ایک کشف ہے، اس کشف کی بنیاد پر ہی ہم یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں، جیسے یہ یہاں پر میں کہتا ہوں حضرت مجدد قدس سرہ کے کشف سے یہ امر ثابت ہوا کہ حسن یوسف دنیاوی چیزوں سے نہیں تھا، بلکہ آپ کا حسن وجود جنت کی چیزوں کے جنس میں سے تھا۔ تو اب کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اس کرتے کو جنت سے آیا ہوا مانے یا نہ مانے، یہ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کہ کشف سے حضرت نے لکھا ہے، اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے گا تو انشاءاللہ چیز بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ اکبر، فلما ان جاء البشیر، فلما پس، جب، پھر جب، جنت حسن کوئی کیسے برداشت کر سکتا ہے دنیا میں؟ دیکھیں، اس حسن کا کمال تھا، وہ چیزیں ہم پیچھے دیکھ کر آ چکے ہیں، پڑھ کے آ چکے ہیں۔ فلما انجا البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیر، حضرت آدم علیہ السلام کا تو جنتی بشر ہونا تو واضح ہے نا، تو پھر کیسے لوگوں نے برداشت کیا؟ جب اللہ چیز بھیجتے ہیں تو اس کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اس کے لوازمات بھی آ جاتے ہیں۔ فلما انجا البشیر، پھر جب انجا البشیر، جب خوشخبری دینے والا آ گیا، خوشخبری دینے والا یہودا تھا یا مالک بن وار تھا، مختلف باتیں ہیں، بعض حضرات نے کہا کہ یہودا ہی تھا، اور یہودا ہی تھا، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی وجوہات یہ یہاں موجود ہیں، آپ اس کو دیکھیے ذرا۔ اس میں کچھ باتیں ہیں، آپ ذرا اس کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر جب وہ قافلہ جس میں حضرت یوسف کا قمیص تھا مصر سے کینان جانے کے لیے چلا تھا، شہر کی آبادی سے نکلا تو حضرت یعقوب نے حاضرین سے کہا مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اگر تم سٹھایا ہوا نہ قرار دو تو میں کہتا ہوں کہ یوسف کی ملاقات ہونے والی ہے۔ ریح یوسف فرمایا، ریح قمیض یوسف نہیں فرمایا، اس سے مترشح ہو رہا ہے کہ جنت کی خوشبو حضرت یوسف ہی کی خوشبو تھی، قمیض یوسف علیہ السلام کی نہیں تھی، سوری، قمیض یوسف کی نہیں تھی، یعنی حضرت یوسف کی قمیض کی خوشبو نہیں تھی، حضرت یوسف کی خوشبو تھی۔ بعد سبا نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ بشارت دینے والے کے پہنچنے سے پہلے حضرت یوسف کی خوشبو حضرت یعقوب تک پہنچا دے، یہ بغوی میں قول لکھا ہے۔
مجاہد نے کہا کہ 3 دن کی مسافت سے حضرت یوسف کی خوشبو حضرت یعقوب کو پہنچ گئی تھی۔ حضرت عباس کے ایک قول کے مطابق 8 رات کی مسافت کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہا کہ قمیض یوسف کی خوشبو لے کر حضرت یعقوب تک پہنچی تھی۔ ہوا قمیض یوسف کی خوشبو لے کر حضرت یعقوب تک۔ اچھا، ہم اردو میں قمیض بولتے ہیں، یہ اصل میں لفظ ہے قمیص۔ پھر جس سے آپ کو جنت کی خوشبو محسوس ہوئی، اس سے معلوم ہوا کہ زمین پر سوائے قمیص کی خوشبو کے جنت کی کوئی خوشبو نہ تھی، اس لیے آپ نے انی لاجد ریح یوسف فرمایا۔ یہودا نے کہا، جب میں خون آلود کرتا لے کر باپ کے پاس گیا تھا، ان کو اطلاع دی تھی کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، تو اب میں ہی یہ کرتا لے کر جاؤں گا اور اطلاع دوں گا کہ یوسف زندہ ہیں۔ جیسے ان کو غم دیا تھا ویسے ہی ان کو خوش بھی کروں گا۔ لہذا اگر آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو پھر خوش بھی کریں، اس کو ہدیہ بھی دیں، اور اس کی کچھ ایسا معاملہ بھی کریں۔ ہمارے استاد جی جب بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ غلط ڈانٹ دیتے تھے تو پھر بعد میں بلا کے چائے پلاتے تھے، تو طالب علم کو بلایا، اس کو بٹھایا، چائے پلائی، اس بیچارے نے پی لی، تو استاد جی نے کہنے لگا کہ آپ خوش ہو، میں نے تمہیں غلط ڈانٹ دیا تھا، وہ حرکت اس نے کی تھی۔ استاد جی میں کیا خوش ہوں گا، آپ نے مجھے چائے پلا دی، میں تو چائے پیتا ہی نہیں۔ بے وقوف، میرا 15 روپے کا نقصان کرا دیا۔ کیا پیتے ہو سر جی؟ میں تو جوس پیتا ہوں۔ ابھی لاؤ اس کے لیے جوس۔ تو کرتا لے کر یہودا ننگے سر دوڑتا ہوا نکل چلا۔ صرف 7 روٹیاں لیں، وہ بھی پوری نہ کھا سکا، اور 80 فرسخ کی مسافت طے کر کے باپ کے پاس پہنچا۔ یہ مزری میں ہے۔ بغوی کا بیان ہے، روایت میں آیا کہ حضرت یعقوب نے پوچھا یوسف کس حال میں ہے، تو بشارت دینے والے نے جواب دیا کہ وہ مصر کے بادشاہ ہیں۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، بادشاہ ہے تو میں کیا کروں؟ میں پوچھتا ہوں تم نے کس مذہب پر اس کو چھوڑا؟ تو بشیر نے کہا کہ اسلام پر۔ بشیر کا مطلب وہی یہودا۔ فرمایا کہ اب نعمت کامل ہو گئی، اب نعمت کامل ہو گئی۔ ہاں 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 ہاں، کیا بات ہے پیغمبروں کی کہ اتنا سب ہونے کے بعد بھی ان کے ذہن میں یہی تھا کہ میرا بیٹا ہدایت پر ہے یا نہیں ہے۔ اس کے آخرت ماں باپ سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا۔ تو فلما فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب آ گیا خوشخبری سنانے والا، القاہ علی وجہہ، اس قمیص کو ان کے چہرے پہ ڈالا، فارتد بصیرا، تو ان کی آنکھیں واپس لوٹ آئیں، تو وہ بینا ہو گئے۔ قال الم اقل لکم، کہنے لگے میں نہیں کہتا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ سے وہ بات جانتا ہوں جس کو تم لوگ نہیں جانتے۔ تو اس میں دیکھیے کتنی اہم بات ہے، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون کے اوپر ہم نے کافی تفصیل سے بات کی ہے، کافی تفصیل سے اس کو ہم نے سمجھا ہے۔ امید ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ باتیں ہوں گی۔ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون کے اندر ہم نے بہت اہم باتیں کی تھی۔ اب جب دیگر بھائی پہنچے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، تب انہوں نے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، آپ استغفار طلب کیجیے، مغفرت طلب کیجیے ہمارے گناہ کی، انا کننا خاطئین، ہم بے شک خطا پر تھے، ہم پکی خطا پر تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، کہنے لگے ہاں سوف، میں کروں گا استغفار تمہارے لیے اپنے پروردگار سے، انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑی مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والا ہے، بڑی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کو خاص مخصوص وقت کے ساتھ باندھ دیا کہ اس وقت میں حضرت کی دعا کروں گا۔ بہت اہم مضمون ہے، پتہ نہیں آپ بور تو نہیں ہو رہے، لیکن یہ مضمون میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت یعقوب نے سحر پر دعا کو موقوف رکھا، کیونکہ ہر رات کو تہائی رات رہے ہمارے رب
دنیاوی آسمان پر خصوصی نزول تجلی فرماتا ہے، یعنی آج کل کے حساب سے رات 3 بجے 3:30 بجے، اور ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے عفو گناہ کی درخواست کرے میں اس کو معاف کروں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ غرض جب مقررہ وقت آیا تو حضرت یعقوب سحر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، نماز سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے جو بے صبری یوسف کے معاملے میں ہوئی تھی اس کو معاف فرمائیے، میرے بیٹوں نے جو برا سلوک میرے اور یوسف کے ساتھ کیا اس کو بخش دے۔ اللہ نے وہی فرمائی کہ تمہارا اور تمہارے لڑکوں کا قصور میں نے معاف کر دیا۔ ایک بات یہ ہے، ایک اور روایت ہے کہ سوف استغفر لکم ربی سے مراد شب جمعہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ وہاب نے کہا کہ کچھ اوپر 20 برس تک ہر شب جمعہ میں حضرت یعقوب لڑکوں کے لیے استغفار کرتے رہے۔ طاؤس نے کہا ہے کہ شب جمعہ کی سحر پر حضرت یعقوب نے دعا کو موقوف رکھا تھا، اتفاق سے وہ رات 10 محرم کی بھی پڑ گئی تھی۔ سوف استغفر لکم ربی کا مطلب ہے کہ میں یوسف سے معاف کر دینے کو کہوں گا، وہ معاف کریں گے تو پھر میں اللہ سے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اللہ اسی وقت معاف کرتا ہے جب مظلوم بھی اپنا حق معاف کر دے۔ یہ بہت اہم نکات ہیں، ان سب نکات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، تفصیل سے نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی بیاس کے اوپر اشارتاً لکھ لیجئے گا۔ یہاں حوالہ جات دیے ہوئے ہیں، آپ بھلے سے حوالہ کو بریکٹ میں ڈال دیں کہ رواہ طاؤس یا رواہ ابن وہب، اور اسی طرح بعض علماء نے کہا حضرت یعقوب جاننا چاہتے تھے کہ بیٹوں نے سچے دل سے توبہ کی ہے یا نہیں۔ یہ بات معلوم ہونے تک آپ نے دعا کو مؤخر کیا۔ نبوی نے لکھا ہے کہ روایت میں ہے بشارت دینے والے قاصد کے ساتھ حضرت یوسف نے 200 اونٹنیوں اور بکثرت سامان بھیجا تھا تاکہ یعقوب و تمام اہل و عیال متعلقین کو مصر لایا جا سکے۔ چنانچہ مصر جانے کو تیار ہوئے، مرد و زن 72 تھے، مسروق کے مطابق 390 شخص روانہ ہوئے۔ اور اس کے بعد آگے کی چیزیں ہیں، اور کس بے صبری کا ذکر فرمایا۔ ظاہری بات ہے جب اللہ کا کرم اور احسان ہوتا ہے تو انسان کو اپنی کوتاہیاں یاد آتی ہیں، تو حضرت یعقوب کے دل میں یہی ہوگا کہ مجھ سے کہیں بے صبری ہو گئی ہو، تو مجھ سے کہیں کچھ غلطی اور کمی کوتاہی ہو گئی ہو، تو ایسا نہ ہو کہ میری اس کی وجہ سے پکڑ ہو جائے۔ بعض حضرات نے ایک روایت لکھی ہے، اور وہ روایت در منصور میں ہے لیکن محقق نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت یوسف چھوٹے بچے تھے، ساتھ رو رہے تھے، تو حضرت یعقوب کی توجہ ساری ادھر ہوگی، تو اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی ہو اور میرے سامنے کھڑا ہے اور اس کی توجہ دوسری طرف چلی جائے، یہ مجھے برداشت نہیں، لہٰذا حضرت یوسف کو جدا کیا۔ تو سوف استغفر لکم ربی کا یہ معنی ہے کہ میں تمہارے لیے بعد میں استغفار کروں گا، فوراً استغفار کا نہیں کہا، بلکہ رات کے مخصوص وقت میں استغفار کرنے کا کہا۔ یعنی رات کے مخصوص وقت میں جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت سیدھی سی بات ہے انسان کو وہی لوگ یاد آتے ہیں جن کے ساتھ تعلق دیرانہ ہوتا ہے، جن کے ساتھ تعلق گہرا ہوتا ہے، جن کے ساتھ تعلق انسان کی غرض کا ہوتا ہے۔ تو سوف استغفر لکم ربی، تو اور اس وقت انسان پھر دعا بھی اسی حساب سے کرتا ہے، اسی معیار سے کرتا ہے۔ تو ایسے کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنا چاہیے، جوڑ کے رکھنا چاہیے، کہ اور پھر تعلق ایسا بنانا چاہیے کہ آپ از خود ان کی دعاؤں میں شامل ہوں۔ دعاؤں کا کہتے ہیں بہت سے لوگ دعاؤں کا کہتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو از خود دعاؤں میں یاد رہتے ہیں۔ میرے ایک بہت پرانے تعلق والے ساتھی ہیں، اور ان کی نوکری جب لگی تھی تو 15,000 میں ان کی نوکری لگی تھی، تو مجھے کہتے ہیں کہ حضرت انجینئر بن گئے ہوں، 15,000 کی نوکری لگی ہے، کیا کروں؟ بھائی بھی انجینئر بن گیا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی تک اس کو نوکری نہیں ملی، تو مجھے 15,000 کی مل رہی ہے، لے لوں؟
میں نے کہا بھائی آپ کی وجہ سے اگر گھر میں 15,000 آ رہے ہیں تو کیا تکلیف ہے، آنے چاہیے نا، تو آپ بسم اللہ کرو، کرنا شروع کرو۔ ماشاءاللہ انہوں نے 15,000 کی نوکری کی، 15,000 سے وہ 19,000 پر آئے، پھر 20,000 پہ آئے، پھر نوکری چھوڑی، دوسری جگہ پر گئے، وہاں 30,000، کرتے 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 ماشاءاللہ ان کی نوکری لگی 90,000، 90,000 سے 1,70,000 پہ چلے گئے۔ اور یہ میں آپ کو 10 سال کی ٹائم پیریڈ کی بات بتا رہا ہوں۔ اور پچھلے سال ان کو آفر آئی کہیں سے، اور اب ان کی تنخواہ ماشاءاللہ، ابھی ان کا ایک جگہ رشتہ کروایا، 15 لاکھ تنخواہ ہو گئی ان کی، تنخواہ ابھی 15 لاکھ ہے۔ کیا ہے؟ تو خیر یہ تو میں نے ایسی ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دی کہ انسان کیسے ترقی کرتا ہے۔ اور لیکن مجھے انہوں نے، جب میں حج پہ تھا تو انہوں نے مجھے اس دفعہ بڑی ایک عجیب سی بات کی، کہنے لگے کہ کہنے لگے کہ حضرت مجھے آپ بتائیے کہ میں دعاؤں میں یاد آیا کہ نہیں آیا، دعاؤں میں یاد آیا کہ نہیں آیا؟ میں نے تو آپ کو دعاؤں کا کہا، لیکن مجھے صرف چونکہ بعض لوگوں سے بے تکلفی والا تعلق ہوتا ہے، 10 12 سال سے ان کا واسطہ ہے، داڑھی نہیں آئی تھی اس وقت سے مجھ سے رابطے میں ہیں، اور آج ماشاءاللہ وہ ایسے معاملات ہیں، آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ ایک عنصر مجھے سمجھ میں آیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دعا کا کہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود دعا میں یاد رہتے ہیں، ٹھیک ہے، خود دعا میں یاد رہتے ہیں۔ تو یہ اس کا تعلق انسان کے تعلق سے ہوتا ہے، انسان کے ذاتی تعلق سے ہوتا ہے۔ جب ذاتی تعلق ایسا مضبوط ہوتا ہے تو پھر خود بخود چیزیں یاد آتی ہیں، اور اس کے لیے انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے جوڑ بنائیں کہ میرا تعلق اپنے مربی سے، اپنے شیخ سے ہر دم قائم رہے، تعلق اچھا رہے۔ اللہ سے بھی دعا مانگے اور پھر انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی۔ اور جب انسان خود ایسا تعلق رکھے جو بالکل اجنبیوں والا ہو تو ظاہری بات ہے پھر وہ تعلق بھی، پھر آگے سے معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو سوف استغفر لکم ربی کے اندر یہ بڑا عام نقطہ ہے کہ خاص مواقع پہ انسان کے دل میں ایسی جگہ بن جائے کہ خاص مواقع پہ خود بخود وہ چیزیں ذہن میں آئیں۔ تو اس کا تعلق ظاہری بات ہے بہت سی ایسی چیزوں سے ہوتا ہے جو خود سے نہیں بتائی جا سکتی، انسان کو خود سمجھنا ہوتا ہے، خود تعلق بنانا ہوتا ہے۔ اس کو ایک مثال سمجھیں، آپ روزانہ 5 منٹ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں، 5 منٹ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں آپ روزانہ، اور آپ 2 مہینہ آپ نے یہ عمل کیا، پھر ایک دن آپ نہیں بیٹھے، تو یہ جو 2 مہینہ ہے یہ اس ایک دن کے اندر اثر ڈالے گا کہ ہاں بھائی وہ بندہ کہاں ہے، روزانہ 5 منٹ آ کے میرے پاس بیٹھتا ہے، آج اچانک سے کہاں چلا گیا۔ تو ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب انسان تعلق بناتا ہے تو پھر تعلق بڑھتا ہے کسی چیزوں سے ترتیب کے ساتھ۔ ایک آدمی ہے، اس نے 2 مہینے بعد ایک خط لکھا، پھر 1 مہینے بعد ایک خط لکھا، ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے اور اس کا پتہ ہی نہیں، 1 مہینے تک غائب ہے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کوئی پہچان ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ وہ تعلق نہیں بنتا۔ اور ایک آدمی ہے جو ہر ہفتے 2 ہفتے خط لکھتا ہے، بیان میں آتا ہے، مجلسوں میں آتا ہے، اچانک سے نہیں آتا تو ظاہری بات ہے فکر ہوتی ہے، دل اس کی طرف پریشان ہوتا ہے بھی کیا مسئلہ ہے۔ اور ایک آدمی پابندی سے آ رہا ہے تو دل ظاہری بات ہے اس کی طرف ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ پابندی سے آتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، بیچاروں کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور میرے بیانات کا میسج کر، چاہے کوئی بھی نہ آئے مگر وہ بڑی پابندی کے ساتھ اپنے وقت پہ آتے ہیں،
جب نہیں آئیں گے کہیں گے کہ بھائی حضرت وہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا اس وجہ سے نہیں آ سکوں گا آج، پہلے بتاتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے پھر ایسے لوگوں کے ساتھ دل انسان کا خود ہی اٹیچ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ دل انسان کا خود ہی جمتا ہے، لگتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ۔ تو ایسا تعلق اپنا بنا کے رکھنا چاہیے دین کے ساتھ، اہل دین کے ساتھ، کیونکہ ہمیں نہیں پتا یہ جو دوسرے کے منہ سے نکلنے والی دعا ہوتی ہے، دوسرے کے دل سے نکلنے والی جو دعا ہوتی ہے، یہ یاقوت و مرجان سے زیادہ قیمتی چیز ہے، یہ زمرد اور یاقوت سے زیادہ قیمتی اور مہنگی اور بڑی چیز ہے۔ تو اصل تو یہ ہے ہمارے لیے، تو یہ دعائیں بڑی ضروری اور بڑی اہم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، کوئی سوال ہو تو آپ لوگ اپنا سوال یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میں ہوں، جتنی دیر آپ لوگ سوال کریں گے تو میں آن لائن ہوں، آپ لوگ سوال کیجئے۔ کل اس کا آخری سیکشن پڑھیں گے، اس کے بعد تقریباً 2 سبق اور ہوں گے سورہ یوسف کے، جس کے اندر بڑے زبردست قسم کے احکامات ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ ہے کہ ہمیں کسی کی دعا لگی ہے، یہ محض اللہ کا کرم ہے۔ دیکھیں، دو مترادف چیزیں ہیں، ہم معنی چیزیں ہیں۔ اگر کسی کی دعا لگتی ہے تو وہ صرف اللہ کے کرم سے لگتی ہے، اللہ کے کرم کے بغیر کسی کی دعا لگ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان لوگوں سے بدگمان ہوتا ہے تو اس کو یہ سمجھ آ ہی نہیں سکتا کہ مجھے کس کی دعا لگی ہے۔ انسان کو ہمیشہ خوش گمان رہنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ میرے اوپر جو اللہ کا کرم ہے وہ یقیناً کسی کی دعا کا ہے۔ وہ دعا میرے والدین کی ہو سکتی ہے، میرے استاد کی ہو سکتی ہے، میرے بچوں کی ہو سکتی ہے، میرے ہمسایوں کی ہو سکتی ہے، میرے یہاں پہ رہنے والے چوکیداروں کی دعا ہو سکتی ہے، جن پرندوں کو میں دانہ ڈالتا ہوں، جن جانوروں کو میں گھاس کھلاتا ہوں، جن مرغیوں کو میں دانہ ڈالتا ہوں، ان کی دعا ہو سکتی ہے، کسی کی دعا ہو سکتی ہے، اپنا میرا کوئی کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان یہ مینٹیلٹی رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بڑا خاص کرم فرماتے ہیں کہ محض یہ مینٹیلٹی رکھنا یہ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، نبی نور ہوتے ہیں؟ یہ تو کسی روایت میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی نور ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں واضح ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں بشر ہوں، میں بشر ہوں، اور بشر کیا ہے؟ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، کہ انسان جو ہے وہ بشر ہے اور فرشتوں سے اعلیٰ درجے کا ہے، نور سے اعلیٰ درجہ بشر کا ہوتا ہے۔ لہٰذا پیغمبروں کو نور کہنا یا سمجھنا یہ محض ایک نادانی ہے۔ آپ کی صفات نورانی ہیں، آپ کی صفات وہ ہیں جو کہ ایسی نورانی ہیں جو فرشتوں کو بھی اس کی بھنک نہیں پڑی ہوئی۔ حضرت یعقوب نے بیٹوں کو جلد معاف کر دیا، حضرت یوسف کے عام انسان کیوں معاف نہیں کرتے؟ جس کا دل جتنا چھوٹا ہوتا ہے وہ اتنا دیر سے معاف کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اوپر سے معاف کر دیتے ہیں لیکن اندر سے دل انہوں نے اپنا ویسے ہی رکھا ہوا ہوتا ہے، اور اندر سے دل ان کا ویسے ہی ہوتا ہے، تو یہ معاملہ ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ انسان جو معاف کر دیتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا نادم ہوتا ہے تو تب معاف ہوتا ہے، سامنے والا نادم ہی نہیں اور انسان ایسے ہی معاف کر دے تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بشری وہ آپ کو آنکھیں دکھا رہے اور آپ اس کو معاف کر دیں، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر سامنے والا شرمندہ ہے، اپنی شرمندگی پہ معافی مانگ رہا ہے، تو پھر بات ختم کر دینی چاہیے۔ اور بعض دفعہ دل میں انسان کے رہ جاتا ہے، وہ بشری کمزوری ہوتی ہے۔ صبر کیا تو آزمائش میں آگے، ہم کیسے پتہ چلے گا کہ حضرت اگر ہم کسی معاملے میں صبر کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے آزمائش میں ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم کسی گناہ میں مبتلا ہیں اس عمل کی وجہ سے تو سمجھ لیں یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، ورنہ یہ آزمائش ہے، آزمائش آزمائش ہوتی ہے، وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اس کو بہر صورت بھی انسان کو
برداشت کرنا ہے صبر کے ساتھ. فیلنگ بھی فیل ہوتی ہے. کیا مطلب ہے فیلنگز؟ کیا کون سی فیلنگز؟ آپ کا سوال کنیکٹڈ نہیں ہے کسی چیز سے. فیلنگز بھی فیل ہوتی ہے. کیا میں نہیں سمجھا آپ کا سوال اس میں. کون؟ نوا دیا آپ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اکثر احساس بھی ہوتا ہے انسان کو کہ کس کی دعا پاک اللہ پاک نے قبول کی ہے. جی احساس ہوتا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے احساس، بعض دفعہ نہیں ہوتا، اول کے اکثر اوقات نہیں ہوتا. ہمارا دل نہیں چاہ رہا کسی کے لیے دعا دینے کو، مگر نفس کی مخالفت کرتے کسی کو دعا دیں تو لگے گی. یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ وہ دعا لگے یا نہ لگے. بعض دفعہ دل چاہتا ہے، بعض دفعہ واقعی دل نہیں چاہتا. دل بڑا جیسے ہوتا ہے. دل بڑا دل بڑا کیسے ہوتا ہے؟ دل بڑا ہوتا ہے عمر کے ساتھ. دل بڑا ہوتا ہے علم کے ساتھ. دل بڑا ہوتا ہے برداشت کرنے کے ساتھ. جب انسان برداشت کرتا ہے، جب انسان پڑھتا ہے، جب انسان علم سیکھتا ہے، سفر کرتا ہے، اس سے انسان کا دل بڑا ہوتا ہے. اس میں قوت برداشت پیدا ہوتی ہے. لوگوں کے حالات پڑھتا ہے، احوال زندگی پڑھتا ہے لوگوں کے، تو اس سے دل انسان کا بڑا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ جب انسان اپنے مزاج میں برداشت کو پیدا کرتا ہے تو برداشت پیدا ہوتی ہے. برداشت کے لیے برداشت کو پیدا کرنا پڑتا ہے، برداشت کا بیج لگانا پڑتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم دل بڑا کریں. اچھا. جی اللہ پہ یقین ہوتا ہے. اگر ہم دل بڑا کریں لیکن لوگ نہ سمجھیں پھر کیا کریں؟ دیکھیں، انزل الناس منازلہم حدیث آتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کے ساتھ ان کی منزلت کے حوالے سے معاملہ کرو. ٹھیک ہے، اگر لوگ کم ظرف ہیں تو پھر ان کے ساتھ معاملہ بھی اسی حساب سے کرنا ہوگا. لوگ وسیع الظرف ہیں تو ان کے ساتھ معاملہ بھی اس حساب سے کرنا ہوگا. لیکن میں معاملے کی بات کروں، میں سوچ اور گمان کی بات نہیں کر رہا. ایک کم ظرف انسان ہے اور وہ آپ کو مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں. آپ اپنے آپ کو بچائیں. اب آپ اپنے آپ کو جب بچاتے ہیں تو بچانے کی وجہ سے اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں. کیونکہ کمظرف انسان کے ساتھ اگر آپ چلیں گے تو بلا وجہ کی اپنے آپ کو تکلیف پہنچائیں گے. یہ بنیادی چیز ہے. میرے خیال آپ لوگوں کے سوال مکمل ہو گئے. کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو گروپ میں سوال کر سکتے ہیں. آج کا سبق یہیں تک ہے. وصل ایک منٹ. حضرت ہم عمرے پہ جانے سے پہلے لوگ عموماً معافی تلافی کرتے ہیں. جس کا دل دکھا ہو وہ معاف نہ کرے تو کوئی تو کیا؟ دیکھیں، جس کا دل آپ نے دکھایا ہے اس سے جب معافی مانگی جاتی ہے تو پھر معافی معافی کے طریقے سے مانگی ہو. ایسا نہیں کہ سامنے والے کے 1 لاکھ روپے دبائیں، آپ عمرے پہ جا رہا ہوں تو معاف کر دینا، اللہ حافظ. اب یہ کوئی معافی معافی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ارے بھائی کہا سنا معاف کر دینا، یہ کوئی معافی معافی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. آپ نے اس کے منہ پر اس کو سنائی ہے کھری کھری کہ تم ایسے ہو ویسے ہو، تم اتنے گھٹیا انسان ہو. اور ابھی آپ کو اچانک سے یاد آ گیا کہ آپ نے اس سے معافی، آپ نے کو فون کھڑکایا اور جی معاف کر دو، آپ نے میسج کیا واٹس ایپ کے اوپر جی معاف کر دو، ایسے معافی تلافی نہیں ہوتی. تہجد میں کون سی دعا؟ اکثر بہت ساری دعائیں ہیں، کوئی ایک دعا نہیں ہے. اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، سب سے بڑھ کر یہ چیز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.